they control the direction and destination of the society. ہوتے ہیں مائنورٹی, مائنیوٹ مائنورٹی, لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ جیسے یہ دماغ اور پورا جسم. میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں, دوڑ سکتی ہیں, اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا گھٹنوں کے آپریشن کے بعد, لیکن بہرحال دوڑا بھی کرتا تھا. لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے. یہ صلاحیت ٹانگوں میں نہیں ہے. ہاں یہاں سے فیصلہ ہو, دوڑو, دوڑیں گے. ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو, کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو, کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہے جنگل کے اندر سے ایندھن جمع کر رہے ہیں, اچانک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے, فوراً اطلاع گئی, ارے یہ تو سانپ معلوم ہوتا ہے, یہاں سے حکم آیا ہاتھ کھینچ لو, فوراً کھینچ لیے. تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے نا. ماسز کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں نہ اس کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اس کا انٹیلیجنسیا ہے, یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے, یہ اس کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے. لہذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر 1 وہ طبقہ ہے. اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے, حامل نہیں ہوں گے, there can be no collective change in this society. افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو, افراد کے اندر ہوتے ہیں جو قبول کر لیتے ہیں بس, لیکن معاشرہ ان کے کنٹرول میں. اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا, تبلیغ کرنا آسان کام نہیں. آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی, آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا, اس میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے. ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے, ان کے دماغوں میں فرائیڈزم گھسا ہوا ہے, ان کے دماغوں میں ڈاروینزم گھسا ہوا ہے, ان کے دماغوں میں لاجیکل پازیٹیوزم گھسا ہوا ہے. ہاں کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیلسٹ بھی. ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیلسٹ فلسفی علامہ اقبال, اور دوسرے ہندو رادھا کرشنن بہت بڑے آئیڈیلسٹ, اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی, تو انہوں نے جو تصانیف فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے. تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واعظ و نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا. Because there is a barrier in their minds, in their brains. You have to pierce through that barrier, and only then you can approach their hearts. ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ خول جو ہے, یہ نظریاتی خول, اس کو پیئرس نہ کیا جائے. اور اس کو پیئرس کرنا آسان نہیں ہے. کچھ ذہین نوجوان, فطین نوجوان, اعلی صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. جب تک آپ ان نظریات کو جانیں گے نہیں, نفی کیسے کریں گے؟ آپ کیسے آج تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے, یہ حصہ غلط ہے؟ اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئی ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں, اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبہ کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے, اس میں یہ غلطی ہے. اکنامکس کی یہ تھیوری غلط ہے, باطل ثابت ہو چکی ہے. ڈاروینزم جو ہے وہ بایولوجی کے میدان میں شکست دیا جا چکا ہے. لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے اٹس اے لائف لانگ افیئر. اب ظاہر بات ہے آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا داس کیپیٹال, تو اسے فاقے آ رہے تھے. اسے کچھ سپورٹ کرتا تھا اینجلز, لیکن یہ کہ کچھ عرصہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن پھر اس کی کتاب نے دنیا کو پوزیس کیا ہے, اس کے فلسفے نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا ہے. تبھی تو پھر انقلاب برپا ہوا. اسی طریقے سے جب تک کہ کچھ نوجوان اسے اپنا پوری زندگی کا کیریئر نہیں بنائیں گے, اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طبقے میں آپ کوئی ڈینٹ بھی ڈال سکے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائٹی ایز اے ہول, دی اسٹیٹ ایز اے ہول ول نیور ایکسپٹ اینی چینج. اس سے نیچے آئیے عوام الناس,
ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے. اس میں يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.